إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. الرحیم. آج ہمارا مضمون جو ہے پہلے چیپٹر کا پہلا عنوان. ہمارا پہلا چیپٹر جیسے ہم نے آپ کے ساتھ بات کی گزشتہ نشست میں، وہ ہے تاریخ القرآن الکریم. تو تاریخ القرآن الکریم کے ذیل میں جو سب ہیڈنگز جن پر ہم بات کریں گے، ان میں پہلی چیز آتی ہے انواع الوحی وصورہ، یعنی وحی کی اقسام اور اس کی مختلف قسمیں. اس کی ذیل میں ہم 6 نقطے 6 پوائنٹس ذہن میں رکھیں آپ، جو ہم ڈسکس کریں گے. ہمارا پہلا نقطہ وہ ہے معنی الوحی لغتاً و اصطلاحاً. یہ وحی کے کیا معنی ہیں لغت میں اور اصطلاح میں. اور دوسرا پوائنٹ ہم رؤیا الانبیاء فی المنام، انبیاء کرام جو خواب دیکھتے ہیں، وہ نقطہ بھی ہم اسی عنوان کے ذیل میں گفتگو کریں گے اس پر. اور تیسرا نقطہ جو ہم اسی عنوان جو ہمارا آج سے مضمون شروع ہو گیا، انواع الوحی، الکلام من وراء حجاب، پردے کے پیچھے خدا کا بندوں کے ساتھ بات کرنا، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اور چوتھا نقطہ ہم الالہام والقذف فی القلوب، دلوں میں الہام ڈالنا یا خدا کی طرف سے القاء ہونا، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اسے کس کھاتے میں رکھیں گے اور اس کی کس ذیل میں رکھیں گے. اور پانچواں نقطہ بھی اسی عنوان کے ذیل میں ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے انبیاءہ بواسطۃ ملک، کسی فرشتے کے ذریعہ سے اللہ تعالی کا اپنے کسی مخصوص بندے پیغمبر کو سکھانا. اور چھٹا نقطہ ہم ڈسکس کریں گے اسی میں جبریل یظہر فی صور ثلاثہ، جبریل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، اور کتنی شکلوں میں آتے تھے جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر. تو جیسا میں نے عرض کیا، انواع الوحی وصورہ ہمارا ٹاپک شروع ہو گیا. اور اس کے ذیل میں کتنے 6 پوائنٹ آپ پڑھیں گے. اس میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ آپ ذہن نشین کیجئے، اور کسی بھی قرآن پاک کے طالب علم کے لیے وحی کا لفظ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. نہیں تو جگہ جگہ اس کو قرآن پاک کے مطالعہ کے دوران جگہ جگہ بھٹکنے اور بہکنے کا خطرہ ہے، پھسلنے کا خطرہ ہے، گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. اگر وہ اس پہلے نقطے لفظ کے سمجھنے میں اگر اس کو دقت ہو گئی اور وہ کلیئر نہیں ہوا، تو آگے اس کو بہت پریشانیاں آئیں گی. تو آئیے ہم اس نقطے پر معنی الوحی لغتاً و اصطلاحاً، کہ وحی کی کیا معنی ہیں لغت میں اور اصطلاح میں. اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں، ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی زبان کے اندر جب کوئی علم بیان کیا جاتا ہے تو اس علم کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. یعنی جب ہم کسی زبان کے اندر کوئی بھی علم ڈسکس کریں تو وہ علم اس زبان کے بعض الفاظ یا چند الفاظ لے کر کے ان کو اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے، اپنے حساب سے ان کی تراش خراش کرتا ہے، اپنے حساب سے ان کی وضع قطع کرتا ہے. اس وضع قطع اور اس تراش خراش کو ہم اصطلاح کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، تاریخ کی اصطلاح میں، علم النجوم کی اصطلاح میں، علم جغرافیہ کی اصطلاح میں. تو ہر علم جب ڈسکس ہم کسی بھی زبان میں کرتے ہیں تو وہ اس زبان کے الفاظ کو لے کر بعض الفاظ کو معنی میں محدود کر دیتا ہے اور بعض کو وسیع کر دیتا ہے، اور بعض کے کہیں کہیں معنی ہی چینج کر دیتا ہے اور چھوٹا سا وہ مفہوم اس کے اندر پہلے والا رہتا ہے، تو پورے کا پورا تبدیل کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے
شریعت اسلامیہ نے جب عربی زبان کو استعمال کیا تو عربی زبان کے کئی الفاظ کو اس نے اپنے حساب سے استعمال کیا، جس کو ہم شریعت کی اصطلاح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں، یہ تمہیداً بات ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شریعت کی اصطلاح اور لغت کی اصطلاح کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ہم عربی زبان میں ایک لفظ ہے جسے صلاۃ کہتے ہیں۔ یہ صلاۃ کا لفظ عربی زبان میں بہت سارے معنی میں، لیکن موٹے طور پہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے لغت میں۔ جب آپ ڈکشنری کو کھولیں گے اور لغت کو دیکھیں گے، اس میں بہت سارے معنی ہوں گے، لیکن 2 معنی بہت اہم ہیں۔ ان میں سے ایک معنی ہے جھکاؤ، جھکنا، سر کو خم کرنا، کمر کو جھکانا۔ چونکہ یہ لفظ بنیادی طور پہ سلو سے بنا ہے، اور سلو کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، تو اسی لیے اس کو جھکاؤ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں صلاۃ کے لفظ کو عربی لغت میں۔ اور دوسرا معنی ہے دعا کا۔ صلاۃ کا دوسرا معنی جو لغت میں ہے وہ ہے دعا کا۔ لیکن آپ اور ہم پوری طرح سے جانتے ہیں، جب ہم صلاۃ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، تو اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے کہ آئیے اس عبادت کی طرف کی جو شریعت نے مشروع کر دی ہے آپ پر، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، کوئی اور نماز ہو جس میں سجدہ ہو، رکوع ہو، قرات ہو، قعدہ ہو، قومہ ہو، یہ سب چیزیں جس کے اندر ہوں اس کو ہم صلاۃ کہیں گے، ورنہ وہ صلاۃ نہیں ہوگی۔ گویا عربی زبان کے لفظ صلاۃ کو لے کر کے ہم نے شریعت کی اصطلاح میں لایا اور خاص طرح کی عبادت کے لیے اس کو استعمال کیا۔ یہ ہر قرآن پاک کے طالب علم کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے عربی زبان کا علم ہونا پہلے ضروری ہے، تبھی ہمیں قرآن پاک کی تفسیر یا اس کی تعویل سمجھ میں آئے گی۔ دوسری مثال آپ لے لیجئے، جیسے زکوٰۃ کا لفظ ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ بھی شریعت میں ہم نے کسی چیز کے لیے استعمال کیا، لیکن عربی لغت میں یہ پاکی اور صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی لغت اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اس میں صفائی، پاکیزگی کے معنی ملیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اس کو شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی پرٹیکولر ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس خاص مخصوص رقم کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہم اپنے مال سے سالانہ نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور مثال لے لیجئے، مثال کے طور پہ ہم حج کا لفظ کہتے ہیں۔ حج کا لفظ لغت میں اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی جو ہے وہ ہے زیارت کرنا، کسی شخص کو یا کسی چیز کو یا کسی جگہ کو دیکھنے کے لیے جانا، اور دوسرے معنی جو اس کے ہیں، جو سب سے پہلے معنی ہے، وہ یہ ہے کہ جسم پر اگر کسی جگہ پہ پھوڑا وغیرہ ہو تو اس پھوڑے کو جب اس کے اندر سے وہ خون اور پیپ کو باہر نکالتے ہیں اور اس کو پھر اس میں یعنی وہ پھر ٹھیک ہونے لگتا ہے، اور اگر وہ خون اور پیپ اسی کے اندر ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے عربی زبان کے اندر حج کہتے ہیں زخم کے اندر سے پیپ اور خون کو باہر نکالنا، غلاظت والا مادہ باہر نکالنا اور زخم کو ٹھیک ہونے کے لیے تیار کرنا۔ اب ظاہر بات ہے ہم تو اس معنی میں نہیں استعمال کرتے ہیں زکوٰۃ کے لفظ کو یا حج کے لفظ کو، اس کے لیے شریعت نے اپنی ٹرمینالوجی کوئن کی ہے، گڑھ لی ہے، وضع کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب آپ کسی شرعی انسان سے پوچھیں گے کہ حج کیا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا الحج زیارت مکان مخصوص فی زمان مخصوص بنیت مخصوصہ۔ ترجمہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، یعنی حج کیا ہے؟ حج ہے ایک خاص وقت کے اندر ایک خاص ارکان کے ساتھ ایک خاص نیت کے ساتھ ادا کرنے کا نام، ایک خاص جگہ کا خاص زمانے میں خاص نیت کے ساتھ ادا کرنے کا نام حج ہے۔ گویا یہ بات کلیئر ہو گئی کہ شریعت کے کسی بھی طالب علم، قرآن مجید کے کسی بھی طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کی اصطلاح میں لفظ کے کیا معنی ہیں اور عربی زبان میں اس کے کیا معنی ہیں۔ اس کو گڑبڑ نہیں کرنا ہے، اس کو گڑ مڑ نہیں کرنا ہے۔ آئیے وحی کے لغوی معنی پہلے معلوم کر لیں کیا ہے۔ لغت میں وحی کے معنی ہیں، عربی میں اس کو
مجرد اور مزید فی. جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب لفظ کو اپنے بنیادی مادہ یعنی 3 حرف سے استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم مجرد یا مادہ کہتے ہیں. جب اس کے اوپر ہم اضافے کرتے ہیں اس لفظ پر حروف کے خاص معنی حاصل کرنے کے لیے اس کو ہم مزید فی کہتے ہیں. مجرد کے اپنے سکیل بنے ہوئے ہیں، مزید فی کے اپنے سکیل بنے ہوئے ہیں. تو اس لفظ کو ہم مجرد میں بھی وہا یہی سے استعمال کرتے ہیں اور اس کے 3 حرف ہیں وحیون، اور اس کو مزید فی سے بھی استعمال کرتے ہیں اوہا یوحی ایہان، اور دونوں کے معنی ہوتے ہیں ایک ہی. اور وہ کیا ہے؟ دونوں کے معنی. آپ اس کو مجرد سے استعمال کریں یا مزید سے استعمال کریں، زیادہ تر ہم مزید سے ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو علاوہ حرف یعنی باب افعال سے لے جا کر کے استعمال کرتے ہیں. اوحا یوحی ایحان عربی زبان میں جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے دونوں مجرد میں کریں یا مزید میں ایک ہی معنی ہوں گے، فرق نہیں پڑے گا دونوں کے معنی میں. اور وہ معنی کیا ہوں گے؟ ایک ہوگا الاشارہ، دوسرا ہوگا الکتابہ لکھنا. اشارہ میں نے اشارہ کرنا، کتابہ میں نے لکھنا. اس معنی میں بھی وحی کا لفظ لغت میں استعمال ہوتا ہے. اور تیسرے معنی اس کے ہوں گے الرسالہ یعنی پیغام دینا. اور چوتھے معنی الہام کے ہیں یعنی کسی کے دل میں کوئی بات پڑ جانا. اور 5ویں معنی اس کے ہیں الکلام الخفی، پوشیدہ طور پہ خاموشی سے کسی کو کوئی بات بتا دینا. یہ اس میں لغت کے معنی ہے. لغوی طور پہ وحی کے یہی 5 معنی ہیں. ایک الاشارہ، دوسرا الکتابہ یعنی لکھنا، تیسرا الرسالہ یعنی پیغام، اور چوتھا الالہام یعنی دل کے اندر ڈال دینا یا القاء کر دیجئے، اور 5واں الکلام الخفی. یہ 5 معنی اس کے آپ کو ملیں گے، چاہے آپ مجرد سے استعمال کریں یا مزید سے. پھر اس لفظ کی جگہ پہ عرب جو ہیں وہ اوما یومی ایمان بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کو بھی مجرد اور مزید دونوں سے استعمال کرتے ہیں. وما یمی، اور اسی سے بنتا ہے اوما یومی ایمان. ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اس نے کس کے ایما پر یہ کام کیا یعنی کس کے اشارے پر کیا. تو لغوی طور پہ اس کے یہ معنی ہے. اب شرعی طور پہ شریعت نے، شریعت اسلامیہ نے، چاہے وہ تاریخ لے لیں، سیرت لے لیں، یا آپ علم الکلام لے لیں، تو وہاں وحی کے معنی ہے کلام اللہ تعالی الی عبادہ المتمیزین بالنبوۃ والمتخصصین بالرسالہ. یہ ہے وحی کے معنی. 1400 سال سے کچھ لوگوں نے اس کو مس یوز کیا، جس کی وجہ سے ان سے بہت غلطیاں پھاش کو ہمالیہ کے برابر ہمالین بلنڈرز ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ اسلام کے دائرے سے بھی نکل گئے، کیونکہ وہ اس معاملے میں انہوں نے وہ ہاچ پاچ طریقے سے اس لفظ کو لے لیتے تھے. شریعت کی کتاب میں پڑھا اس کو، شریعت کے علم میں پڑھا اس کو، لیکن لغت کے معنی میں لے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے. اس لیے قرآن پاک کے طالب علم کو وحی کے لفظ لغوی معنی اور شرعی معنی دونوں میں امتیاز کرنا ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ میں کب اس کو لغت میں استعمال کر رہا ہوں اور کب اس کو شریعت کی اصطلاح میں اصطلاحی معنی اس کے لے لیتا ہوں. اور پھر یہ بھی اس کے ساتھ لکھتے ہیں من اول نبیہ آدم الی آخر نبیہ و رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو جبریل پیغام لے کر آتا تھا خدا کے کس طرح سے یہ پیغام آتا تھا، کبھی جبریل، کبھی بغیر جبریل بھی آتا تھا، آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے. لیکن خدا کا پیغام خدا کے مخصوص بندوں یعنی انبیاء تک آنا، اس کو ہم کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں وحی. ہم اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو قرآنی طالب علم کو یہاں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو یہ بات اصطلاحی معنی سمجھ میں آئے تو ذہن میں یہ رکھیے اس کے ساتھ ہی بوسیلۃ اور بغیر وسیلہ، یعنی کلام اللہ تعالی الی عبادہ متمیزین بالنبوۃ ومتخصصین بالرسالہ من اول نبیہ آدم الی آخر نبیہ ورسولہ خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بوسیلۃ ناموس، بوسیلۃ کہہ لیجئے، بوسیلۃ اور بغیر وسیلہ.
اللہ کا یہ کلام چاہے کسی وسیلے سے آیا ہو نبیوں تک یا بغیر کسی وسیلے کے، بیچ میں کوئی براہ راست اللہ نے کلام کیا ہو کسی کے ساتھ بغیر کسی وسیلے کے، اس سب کو وحی کہتے ہیں۔ اگر یہ بات کلیئر ہو گئی تو آئیے قرآن پاک کے طالب علم کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جس قرآن پاک کے علوم کو جاننے کے لیے میں چلا ہوں، میرا سفر ہو رہا ہے، اس میں اس لفظ کو اللہ پاک نے، یعنی اس قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ دونوں معنی میں استعمال کیا، لغوی معنی میں بھی اور اصطلاحی معنی میں بھی، شرعی اصطلاحی معنی میں بھی۔ لغوی معنی میں دیکھ لیجئے، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم اذن تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ کیوں بتا دے گی؟ اپنا سب کچھ اگل دے گی، اپنا سب کچھ کہہ دے گی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اللہ نے اس کو وحی کی ہوگی۔ اب یہاں قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس جبریل آیا اور خدا نے اس کو براہ راست بتایا، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے، یہاں لغوی مطلب ہے، خدا کا اشارہ اس کو ملا ہوگا، یا خدا کا القاء اس کو ہوا ہوگا، یا خدا کا اذن اور امر اس کو قیامت کے ہی دن 1000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے ملا ہوگا، یا اللہ نے اس کی ٹائمنگ اس طرح سے رکھی ہوگی۔ تو یہاں یہ لفظ جو ہے زمین کا بات کرنا، لأن اللہ تبارک و تعالی اوحا الیہ، خدا نے اس زمین کی طرف وحی کی ہے، یہ لغت کے معنی میں استعمال ہوگا، لغوی معنی میں، شرعی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں قطعاً نہیں۔ دوسری مثال ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ نحل میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لے، تو اس کی طرف جبریل نہیں آیا، اور وہ شرعی معنی وہاں قطعاً مراد نہیں ہے، یہ لغوی معنی مراد ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، اللہ پاک کا ارشاد ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ کوئی بھی عورت پیغمبر نہیں ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی، والدہ بھی پیغمبر نہیں تھی، کوئی جبریل اس کے پاس نہیں آیا، کوئی پیغام اس کے پاس نہیں آیا، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی۔ اس لیے یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس لفظ کو لغوی معنی میں بھی استعمال کیا ہے، الاشارہ، الرسالہ، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، اور اسی طرح سے اس لفظ کو اللہ پاک نے اصطلاحی معنی یعنی شرعی معنی میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ اس کی بھی کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال آپ سن لیجئے کہ اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور اس کا اظہار قرآن کریم سورہ ہود میں اللہ کا ارشاد ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح یہ کشتی بنا لے، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، جیسے جیسے ہم آپ کو بتائیں۔ تو اللہ پاک اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو یہ کشتی بنانی ہے، اصطلاحی معنی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ وَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح سے وحی کی جس طرح سے آپ سے پہلے لوگوں پر ہم نے وحی کی، نوح علیہ السلام کی طرف اور پیغمبروں کی طرف جو اس کے بعد آئے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ تو یہاں سیدھے ٹیکنیکل معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان سارے پیغمبروں کی طرف اللہ کا ناموس اعظم جبریل آیا پیغام لے کر کے اور ان کی طرف وحی کی، تو اللہ فرماتا ہے اسی طرح سے ہم نے آپ پر بھی، اے اللہ کے رسول، اے میرے محبوب، ہم نے آپ پر بھی اسی طرح سے وحی کی، اسی جبریل کے ذریعہ سے یا دوسرے جو ذرائع میرے بات کرنے کے۔ اسی طرح سے اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ قرآن مجید ہم نے آپ پر وحی کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں، ان کو بیدار کریں، ان کو الرٹ کریں، ان کو جھنجھوڑیں۔ ہاں ایک بات میں بیچ میں ضمنی طور پہ بتاؤں گا کہ انذر ینذر، انذار کا مطلب ڈرانا نہیں، بلکہ آپ آگاہ کرنا، ہوشیار کرنا،
تنبیہ کرنا، الرٹ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ پاک کا ارشاد ہے، ایک آیت اور سن لیجئے، قل انما انا بشر مثلکم۔ یہ دو طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں آیت کو، یہ آپ پر ہے کہ آپ کس پر سٹریس دیں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں میں بھی تمہیں جیسا بشر ہوں۔ یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب اس کو دو طرح سے پڑھیں، ایک یہ کہ آپ سٹریس کے ساتھ پڑھیں کہ میں بالکل بشر ہوں، ایک انسان ہوں بس، اور کچھ نہیں ہوں، میری طرف بس وحی کی جاتی ہے، اس طرح سے بھی۔ لیکن اگر آپ لہجہ بدل دیں گے اور کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے کس کانٹیکسٹ میں بات آئی ہے، تو یہ کانٹیکسٹ ذہن میں رکھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے ہاں میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن میری طرف وحی آتی ہے۔ گویا وحی میری تعظیم، میری تقدیس اور میرے بڑھپن کا ثبوت ہے، میرے نبی ہونے کا ثبوت۔ ہاں بشر ہونے میں تو میں آپ ہی جیسا ہوں، لیکن مجھ پر وحی ہو رہی ہے۔ اگر آپ وحی کے لفظ کو زور سے پڑھیں گے تو آپ حق ادا کریں گے آیت کا، لیکن اگر آپ انما انا بشر مثلکم اس کو سٹریس کے ساتھ پڑھیں گے تب نبی کو اپنے قد سے نیچے کر دیں گے، اور اس کو چھوٹا کر کے کریں گے انما اوحی الیہ، میں بس وحی آتی ہے، میں اور کیا ہے، اور آپ اور میں ایک جیسے۔ اور میں یہاں رک کر کے آپ کو بتاؤں گا، میں نے کئی مسجدوں میں نماز جمعہ میں بہت لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا اس آیت کو، اور پہلے والے جز پر زیادہ زور دیتے ہیں، دوسرے پر کتنا زور دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو غلام رسول بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیے، اس کو سب کچھ دیکھیے، اس کے سارے پس منظر کو دیکھیے، کس پس منظر میں بتایا جاتا ہے۔ تو پہلے والے پہ سٹریس نہیں ہے، دوسرے پہ سٹریس ہے، ہاں اس میں شک نہیں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، نیند آنے میں، تھکاوٹ میں، جینے میں، مرنے میں بالکل آپ جیسا بشر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یوحی الیہ، پر یہ امتیاز تو ہے کہ میرے ساتھ خدا بات کر رہا ہے، اس نے مجھے امتیاز دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد چاہیے کیا اس کی تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے، اور کیا چاہیے کہ اللہ نے منتخب کر لیا اپنے پیغام کے لیے۔ خیر یہ تو میرا بیچ میں واعظانہ انداز اور وہ داعیانہ انداز آ گیا، ورنہ علمی انداز میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، آپ ہی جیسا بشر ہوں۔ پھر یہاں یہ بات ضرور آپ یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں کو 1400 سال میں اس امتیاز اور اس باریکی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا اس کو صرف نظر سمجھنے کے بعد بھی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے دعوی نبوت کیے۔ کئی لوگ تھے جنہوں نے دعوی نبوت کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اور احادیث کے بیانات کے مطابق آخری پیغمبر ہیں، اور وہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ ناموس اعظم جو تب آتا تھا وہ اب نہیں آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا نہیں کبھی، اس کے شواہد موجود ہیں، خود قرآن مجید گواہ ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر افواہ باز اور اس سے بڑھ کر یعنی وہ افترا باز، تہمت لگانے والا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ، یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ، حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، کوئی چیز اس کی طرف، وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میں بھی اسی طرح کی وحی اتاروں گا جس طرح سے خدا اتارتا ہے۔ ایسے لوگ بھی تھے، اور یہ قرآن مجید میں آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اس کے کانٹیکسٹ کے بعد یہ اگر آپ اس کا پس منظر پڑھیں گے، آگے ہم انشاءاللہ شان نزول پہ بھی اور اسباب نزول پہ بھی بات کریں گے، تو یہ وہ ایک آدمی تھا جس نے دعوی نبوت کیا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں۔ اس میں 3 لوگوں کا نام آتا ہے، یا تو تینوں ہو سکتے ہیں یا 3 میں ایک، لیکن تفاسیر میں تحقیق طلب ہے بات کہ یہ کون سا آدمی ہے، لیکن مفسرین نے 3 آدمیوں کا نام اس کے ذیل میں لکھا ہے۔ ایک لکھا ہے النضر ابن الحارث، اس نے بھی دعوی نبوت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور دوسرا ہے الانسی، پورا نام مجھے یاد نہیں ہے، الانسی نام کا شخص تھا جس نے دعویٰ کیا تھا۔ اور تیسرا خود مسیلمہ کذاب نے بھی دعوی نبوت عہد رسالت میں ہی کیا تھا،
چونکہ یمامہ میں رہتا تھا، ابھی اس کا وہ زور پورا زیادہ نہیں ہو گیا تھا، لیکن اس نے بھی دعوی نبوت کیا۔ اب اس مسیلمہ کذاب کے دعوی نبوت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیٹیگوریکل حدیثیں بیان فرمائیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے میرے بعد پیغمبر نہیں ہوگا، میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے صاف انکار کر دیا اس بات سے کہ کوئی شخص خدا کے رسول کے بعد پیغمبر ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا آخری نقطہ جو آج ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی اور جو پیغمبروں کی طرف وحی ہوتی ہے، اس کے معنی میں بھی یہ لفظ آیا ہے قرآن پاک میں اور لغوی معنی میں بھی آیا ہے، لیکن جب نبوت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، رسالت کے ساتھ جب اس کا تعلق ہو، تو اس میں شرعی اور اصطلاحی معنی آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لفظ عام لغت کے معنی میں ہو، جیسے اوحا الی النحل، تو وہاں لغوی معنی میں یہ لفظ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے کسی بھی طالب علم کو آگے سفر کرنے سے پہلے کہ کہیں وہ چوک نہ جائے، کہیں وہ بہک نہ جائے، کہیں وہ بھٹک نہ جائے، کہیں وہ پھسل نہ جائے، ہاں کہیں اس کی علمی کمزوری اس کو کہیں گہرے کھڑے میں نہ ڈال دے، اس لیے وحی کے لفظ کا اصطلاحاً اور لغتاً سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہمارا مختصر آج بات ہوگی، اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ لغت اور اصطلاح کے معنی جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ نے وحی کے لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ خدا کا پیغام اس کے مخصوص بندوں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آتا تھا، جو پیغام خدا کی طرف سے آتا تھا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور یہ پیغام کبھی خدا کا فرشتادہ جبریل لے کر آتا تھا، اور کبھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، جو جیسا ہم آگے بات کریں گے، کبھی اللہ پاک ان کے دل پر القاء ڈال دیتا تھا، کبھی جبریل کے ذریعہ سے ڈال دیتا تھا، کبھی خواب کے اندر ڈال دیتا تھا۔ اس کی جو ساری دوسری قسمیں ہیں، انواع ہیں، وہ ہم انشاءاللہ دوسرے نشست میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے پورے لیسن کے اندر ہمارا پہلے لیسن کا پہلے عنوان کا پہلا ہی نقطہ ہم نے ڈسکس کیا، اور یاد رکھیے کہ آپ نے یہ پڑھا کہ لفظ پہلے تمہید میں کہ لفظ کے عربی الفاظ کے لغوی معنی بھی ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں، اور کوئی بھی علم جب کسی زبان کا لفظ لیتا ہے تو اس کو اپنے حساب سے اس کو گڑھتا ہے۔ دوسری بات آپ نے پڑھی کہ لغوی معنی وحی کے ایک ہیں اور اصطلاحی معنی دوسرے ہیں۔ تیسری بات آپ نے یہ پڑھی کہ قرآن مجید نے بھی لغوی معنی میں بھی استعمال کیا اور اصطلاحی معنی میں بھی اس کو استعمال کیا۔ اور چوتھا نقطہ آپ نے یہ پڑھا کہ یہ وحی کا سلسلہ جو ہے، خدا کا بندوں کے ساتھ براہ راست کلام کرنا یا بواسطہ جبریل کلام کرنا، اس کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ اور یہ پانچواں نقطہ بھی آپ نے ذہن نشین کیا کہ اس پر تاکید یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ہی فرما رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو افترا باندھتا ہے، افسانہ سازی کرتا ہے، اور پھر یہ خدا پر جھوٹ مڑ دیتا ہے کہ اس نے اس کی طرف وحی کی ہے۔ وحی کا سلسلہ منقطع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ پچھلے 1400 سالوں میں سے نہ یہ گنجائش رہی اور نہ آگے کے لیے یہ گنجائش ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے اوپر بھی وحی آتی ہے اصطلاحی معنی میں۔ اصطلاحی معنی میں کسی پر وحی نہیں آئے گی۔ لغوی معنی میں لفظ آ سکتا ہے، لغت کے معنی میں کسی نے کسی کو اشارہ کر دیا تو آپ کہہ سکتے ہیں ہوا اوما الیہ یا ہوا اوہا الیہ۔ ویسے علم شریعت کے محتاط لوگ جو ہیں وحی کا لفظ اب لغوی معنی میں استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ہم تنزن کبھی کہا کرتے تھے کیسے چکپر آئی یہ وحی، تو ہمارے استاد نے ہمیں ڈانٹ کے کہا کہ یہ وحی کا لفظ مخصوص پیغمبروں کے لیے ہے، آپ اس لفظ کو آپ لغوی معنی میں استعمال مت کیجیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اسلامک لٹریچر پچھلے 1400 سال میں، اس میں یہ وحی کا لفظ جو ہے لغوی معنی میں نہیں استعمال ہوا، جب بھی ہوا ہے شرعی معنی میں استعمال ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں فائدہ دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله ابن عبد الله محمد نبينا محمد المصطفى نحن فداء